السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم علم ریاضی کی ایک شاخ الجبرا کے متعلق سے بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ الجبرا بنیادی طور پر دو نکات پر مشتمل ہے، ایک مستقل جسے انگریزی میں کانسٹنٹ کہا جاتا ہے، اور دوسرا متغیر یعنی متغیر جسے ہمیں انگریزی میں ویریبل کہتے ہیں۔ ہم اب اسے کانسٹنٹ کی طرح یاد کریں گے اور اسے ویریبل کے طور پر یاد کریں گے۔ کانسٹنٹ کسے کہتے ہیں؟ کانسٹنٹ یعنی مستقل، قیمت اس کی طے شدہ ہوتی ہے، یعنی اس کی قیمت ہمیشہ یکساں ہوتی ہے۔ ہر مسئلے میں اس کی قیمت یکساں ہوتی ہے، اسے کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ یعنی اسے ایسا کہا جا سکتا ہے، کانسٹنٹ کی قیمت ہمیشہ طے شدہ ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں اگزامپل کے طور پر اگر ہم اسے دیکھیں گے تو اس کی مثالیں اعداد ہوتے ہیں، 3، 10، نفی 17، 100، 12، 25۔ اس طریقے سے اعداد کا لکھنا مستقل یعنی کانسٹنٹ کہلاتا ہے۔ اگر آپ وقت کے حساب سے، مقام کے حساب سے دیکھیں گے تو ان کی قیمت طے شدہ ہوتی ہے، یعنی 25 کے برابر ہی ہوتا ہے، اس کی قیمت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ اور دوسرا متغیر یعنی ویریبل۔ ایک متغیر کی بہت سی قیمتیں ہوتی ہیں، ایک متغیر کی بہت سی قیمتیں ہوتی ہیں، اور اسے حرف A، B، L، M، N، X، Y، Z، P، W، N اس طریقے سے انگریزی کے حروفوں سے بتایا جاتا ہے۔ تو اب ہم اسے اس طریقے سے واضح طور پر سمجھیں گے تو آگے چل کر الجبرا کے اندر ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، الجبرا کے دو نکات اہم ہیں، ایک کانسٹنٹ اور ایک ویریبل۔ کانسٹنٹ وہ ہوتا ہے جس کی قیمت طے شدہ ہوتی ہے، جس کی قیمت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ لیکن دوسری جگہ ویریبل کی قیمت ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے میں اس کی قیمت بدلتے رہتی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا 25 ہمیشہ 25 کے برابر ہی ہوتا ہے، لیکن x ایک مسئلے میں 6 بھی ہو سکتا ہے، اور x ایک مسئلے میں 12 بھی ہو سکتا ہے، ایک مسئلے میں 13 بھی ہو سکتا ہے۔ متغیر کی قیمت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس کی قیمت ہمیشہ ایک نہیں رہتی۔ تو یہ دو نکات کو سمجھنے کے بعد اکثر طلباء اس بات کی غلطی الجبرا میں کرتے ہیں کہ x جمع x اور x ضرب x کا فرق سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ x جمع x جب ہم اس کو جماتے ہیں تو اس کی قیمت بنتی ہے 2x، اور x ضرب x کی قیمت بنتی ہے x کی قوت 2۔ اس دونوں کے فرق کو واضح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے مسائل میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر فرض کریں 2x ضرب 3x، تو ان کے درمیان میں، یہ ارکان کے درمیان میں ضرب ہونے کی وجہ سے ہمیں اعداد کو ضرب کرنا ہے، 2 ترکا 6، اور x کو بھی ضرب کرنا ہے۔ ہمیں اسے آگے چل کر قوت نما کے قوانین کے اندر پڑھیں گے۔ x کی قوت 2، یعنی قوت نما کے قوانین کے اندر ہم یہ معلومات کو حاصل کریں گے، اگر بنیاد یکساں ہو تو ہم قوتوں کو جما سکتے ہیں۔ فرض کیجئے یہاں پر x کی قوت 1 ہے اور x کی قوت 1 ہے، یہاں پر بنیاد یکساں ہیں تو ایک مرتبہ لکھیں گے اور قوتوں کو جمائیں گے، تو قیمت بنی x کی قوت 2۔ یہ عمل کب ہوتا ہے؟ جب ان کے درمیان میں ضرب ہوتا ہے۔ جب ضرب ہوتا ہے تو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان میں جمع ہو، x جمع x ہو، تو ہم اس کی قیمت 2x کے طور پر لکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ ان کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک مرتبہ میں دہراتا ہوں، x جمع x
اور x ضرب x. اسی طریقے سے 2x ضرب 3x. اگر ہم اسے دیکھیں گے تو ان کے درمیان میں ضرب ہے، تو پہلے اعداد کے ضرب کریں گے. یہاں پر بنیاد یکساں ہے تو بنیاد کو ایک مرتبہ لکھیں گے، اور یہاں پر قوتیں 1 اور 1 ہیں تو 1 جمع 1 2 ہوتا ہے. اگر ان کے درمیان میں پلس ہو تو 2x جمع 3x 5x بنتا ہے. اس فرق کو ہمیں واضح طور پر مزید مثالیں حل کرتے ہوئے سمجھنا ضروری ہے. 3y ضرب 6y اور 3y جمع 6y، ان دونوں کے درمیان کا فرق اکثر طلباء غلط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام کا تمام مسئلہ غلط ہوتا ہے. ان کے درمیان میں ضرب ہے تو سب سے پہلے اعداد کی ضرب کریں. 3 چھکے 18 y ضرب y، تو y کی قوت 2. یہاں پر دیکھیں گے تو 3y جمع 6y، 3y میں 6y کو جمع کریں گے تو بنتا ہے 9y. اس طریقے سے ہم واضح طور پر الجبرا کے اندر یہ غلطی کرنے سے بچیں، اور آپ تمام بھی اسی طریقے کے مزید مسائل کو حل کرتے ہوئے ان دونوں کے فرق کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے. اکثر طلباء اس غلطی کو کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس نقطے کو یہاں پر سمجھایا ہے. اور ایک مرتبہ میں دہراتا ہوں، سب سے پہلے ہمیں پورا کا پورا الجبرا 2 نکات پر مشتمل ہے. قیمت طے شدہ ہوتی ہے، اسے ہمیں کانسٹنٹ کہتے ہیں. ایک متغیر قیمت الگ الگ ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں متغیر. تو اس طریقے سے ہم اسے واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں. جزاکاللہ خیر.